جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں۔ آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ آڈیو لیک نون لیگ اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ریلیونٹ ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آڈیو لیک میں ایکچولی ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس رہنما کی لیک ہوئی اس نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں یہ واقعی میری جو ہے آڈیو ہے، اور جو پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ تھا کہ ہمارے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ بالکل 100% جو ہے وہ کریکٹ ہیں، کوئی اس میں جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہے، تو سارا بیانیہ جو ہے وہ ٹھس ہو گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج اپنے وکلاء سے جو ہے وہ اڈیالہ میں ملاقات کی اور ان کو کچھ انسٹرکشن دی، اور انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ صدر عارف الوی کو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میری جو سزائیں ہیں وہ معاف کی جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ صدر کے پاس جو ہے اس چیز کا حق ہوتا ہے، وہ کسی بھی قیدی کی یا کسی بھی مجرم کی جو ہے وہ تمام سزائیں وہ معطل کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی صدر الوی کو اس چیز پر کبھی بھی نہیں کہوں گا، میں فیس کروں گا جو بھی میرے اوپر ایلیگیشنز ہیں، جو بھی میرے اوپر چارجز ہیں، تو میں اس چیز کو فیس کروں گا، میں کبھی جو ہے اس طریقے کا ریلیف نہیں لوں گا۔ اس کے بعد کل ایک اسد طور کی گرفتاری پہ احتجاج ہوا ہے، جس میں حامد میر صاحب بھی تھے اور باقی بھی جو ہے وہ جرنلسٹ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کل عارف الوی نے زبردست ایک کام کیا، اور اس نے آخری اوور میں، پہلے ہم کہتے تھے کہ صدر عارف الوی سوتے رہتے ہیں، جاگتے نہیں ہیں، لیکن کل انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا، اور بہت اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک سمری ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ جو ہے ایک اپنا ایکسٹرانس لیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کل ایک جو آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے وہ یہ ہے، مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، تو وہ کسی محفل میں بیٹھے تھے اپنی جو ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں نون لیگ کے پاس جب بھیجا گیا تو ہمیں کسی تیسری جو ہے وہ قوت نے کہا کہ آپ نون لیگ کے پاس جائیں اور جو ہے حکومت سازی کے لیے آپ ان سے معاملات طے کریں نا۔ کہتے جیسے ہی ہم گئے نون لیگ کے پاس، تو نون لیگ والوں کا رویہ بڑا جو ہے وہ ایک روڈ سا تھا، اور ان کو وہ ایسے فیل کرا رہا تھا کہ جیسے ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نمبرز جو ہیں وہ پی پی اور نون لیگ کے ملا کے بھی جو ہیں وہ پورے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مین آڈیو لیک ہوئی ہے وہ مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ نون لیگ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کا جو ہے مینڈیٹ وہ بالکل جیلی ہے، مطلب 100% جیلی ہے، ٹھیک ہے، اور پی پی کا بھی اس طریقے سے جیلی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارا بھی 50% جیلی ہے۔ ویسے تو یہ 17 سیٹر پارٹی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے نون لیگ والے، لیکن کل جو ہے اس آڈیو نے ان کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور ایم کیو ایم کا تو ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ باقی صحافی کل کہہ رہے تھے کہ جی آڈیو یہ پی ٹی آئی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی ہے، لیکن کل مصطفیٰ کمال نے خود اس چیز کو جو ہے وہ اعتراف کیا کہ یہ آڈیو میری ہے۔ آپ ایک دفعہ آڈیو سنیں، اس کے بعد پھر بات کریں۔ آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ۔ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے، میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے، تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں۔ اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے، اتوار والے دن، میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی، تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور رابطہ کمیٹی کو بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نمبر پورے ہیں۔ دوسری جی بات، ناظرین، اس میں جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے لندن کے کسی ایم کیو ایم کے بندے نے جو ہے یہ ریلیز کی ہے، اور یہ واقعی ہی ہماری ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے جتنے بھی سیٹیں ہیں سب دھاندلی زدہ، جیلی، چوری کر کے یہ تینوں جو ہے پی پی، نون لیگ اور ایم کیو ایم لے کے پھر رہی ہے قوم کے پاس، اور ان کو شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہی جیلی ہے، ہمیں عوام نے تو منتخب ہی نہیں کیا، لیکن ہم جو ہے مسلط ہو کے آ گئے۔ تو کل ایک اسی آڈیو نے جو ہے ان کا پورا جو بیانیہ تھا سارا جو ہے وہ دفن کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی کو واقعی سچا ثابت کیا، جس طرح اس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور قاضی صاحب جو مطلب کہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جو تنقید کرتا ہے اس کو گرفتار کروا لیتے، تو ان کے لیے کوسچن مارک ہے کہ آپ یہ آپ کے 5 سال پورا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کل اڈیالہ میں وکلاء سے ملاقات کی، اور ان کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ نے سیٹرڈے والے دن پرامن احتجاج کرنا ہے، بالکل کوئی توڑ پھوڑ، اپنا حق لینے کے لیے جو آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور اپنی جتنی بھی قیادت جو پی ٹی آئی کی انڈر گراؤنڈ تھی یا اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ سب کو جو ہے فیس کرنا چاہیے، اور اب جو ہے اپنے گھر نہیں بیٹھنا۔ اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں انہوں نے واک آؤٹ کیا ڈیورنگ دا سیشن، تو اس پہ بھی عمران خان بہت غصہ تھے کہ آپ جو ہے
اس طریقے کا بیہیویئر نہیں چلے گا، اور دوسرا عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ اس چیز کو فیس کرو، آپ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو نتھ ڈالو، ٹھیک ہے، ان کو بتاؤ کہ آپ کا مینڈیٹ جیلی بجائے اس کے کہ آپ اسمبلی سے باہر نکل جاتے ہو یا آپ لوگوں کو گلے مل رہے ہوتے ہو، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کل یہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو پر کمپرومائز نہیں کرنا جب تک ہماری سیٹس واپس نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کل حامد میر صاحب نے اور سمیع ابراہیم صاحب تھے اسلام آباد میں اسد طور کی گرفتاری پر احتجاج ریکارڈ کرایا، اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسد طور کو رہا کرو، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس لسٹیں بنائی گئی ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے ایک لسٹیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں کہ ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے، تو وہ ہمیں لسٹیں دے دو اور ابھی آ کے او ہمیں گرفتار کرو، ٹھیک ہے، ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو؟ جب آپ نے لسٹیں بنا لی ہیں، ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو؟ او ہمیں گرفتار کرو، بجائے اس کے کہ جو ہے آپ ہمارے اوپر جو ہے اس طریقے کے بزدلانہ ایف آئی آرز کاٹتے رہو، کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگا دو۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ارشد شریف کے قاتل ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور پوری قوم جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا جو ہے احتساب کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دن دنا کے پھر رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، سب جو ہے وہ ایک غلام بنے ہوئے اس ملک میں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کل انہوں نے زبردست جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا، اس میں بہت سارے جرنلسٹ تھے، اور اس کے علاوہ کل عارف الوی نے جو اجلاس بلانے کی سمری تھی اس پہ دستخط نہیں کیے، اور انہوں نے اس چیز یہ کہہ کے ڈینائی کر دیا کہ جب تک ریزرو سیٹس، پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹ، اتنا الیکشن کمیشن کی اتنی بد نیتی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹ ہے وہ بھی نہیں دے، بلہ لے لیا، ختم، عمران خان کو جیل میں ڈالا، سب کچھ کر لیا، اب ریزرو سیٹ جو وومن کی ہوتی ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کی مائنورٹی کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں الاٹ کر رہا، حالانکہ باقیوں کو 30 40 دے دیے۔ اور دوسری بات، وہ پی پی اور نون لیگ خود الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریزرو سیٹ جو ہیں وہ ہمیں دے دو، پی ٹی آئی کی ہمیں دے دو۔ ویسے لعنت ہے اس طرح کی سیاست پہ، اگر آپ اس طرح کی سیاست کر کے آگے آنا چاہتے تو آپ کے شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنے سال لگانے کے باوجود کہ آپ لوگوں کا حق کھینچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، جیلی ہو، آپ کی آر ٹی او نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ جو ہے وہ یو آر مینڈیٹ تھیوز، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن میں بھاگ رہے ہو کہ ہمیں پی ٹی آئی کی بھی سیٹیں دی جائیں۔